بہت کچھ ہے، لیکن اب سوالات اتنے آگے ہیں. ایک سوال میلاد شریف کے حوالے سے کہ میلاد شریف پر کچھ علماء کہتے ہیں بدعت ہے، کچھ کہتے ہیں سنت ہے، تو آپ وضاحت کر دیں. آج کی اس کانفرنس میں صراحتاً آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند معمولات ہیں جو بدعت ہیں. اصلاً میلاد سنت ہے. اصلاً میلاد منانا کیا ہے؟ سنت ہے. یاد رکھیے، میلاد منانا کیا ہے؟ کس کی سنت؟ آقا کی سنت ہے. آقا کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. صحابہ کرام نے میلاد منایا. آپ ریفرنس لے لیں. آج کے بعد کوئی آپ سے کہے کہ میلاد سنت ہے، اس کو ثابت کریں، تو صراحتاً دلائل پیش کرتا ہوں. دلائل پیش کرنے میں میرا طریقہ کار تھوڑا مختلف اس حوالے سے ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو دو ٹوک الفاظ میں صراحتاً جواب بدعقیدہ کو دیا جائے وہ ایسا ہو کہ اس کے بعد پھر وہ جواب نہ دے سکے، اس کو لاجواب کر دے. یہ جواب ایسا ہے: میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد سنت ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے میلاد ہے کیا. خیال چند لمحوں کی بات ہے. یہ عزیز صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے میلاد شریف کے حوالے سے. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ لفظ مولد یہ مصدر بھی ہے. مصدر میمی کہتے ہیں. کچھ مصادر ایسے ہوتے ہیں جن میں میم آتا ہے. مولد یہ مصدر بھی ہے جسے انگلش میں وربل ناؤن کہتے ہیں، اور یہ اس میں ظرف بھی ہے، ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے. اگر مصدر ہے تو مصدر کا معنی یہ ہوتا ہے حضور کی پیدائش، حضور کا میلاد. The actual birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the masdar. The verbal noun is the birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And zarf is either the birthplace of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم or the birthday of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. When we commemorate and celebrate the birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, it can denote the birthplace of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and also the birth time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the time of the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is actually Rabiul Awwal Sharif. That is Rabiul Nur Sharif. That is the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when we say we commemorate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when we say Mawlid is established directly from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the meaning of that is celebrating and commemorating the actual birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we say we celebrate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and celebrating the actual birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is established directly from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the word Mawlid, it can denote the actual birth, and it can also denote the birthplace or the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Mawlid کے تین معنی. ایک معنی حضور کا میلاد یعنی حضور کی پیدائش، دوسرا پیدائش کا وقت، تیسرا پیدائش کی جگہ. تو ان تینوں کے لیے لفظ مولد استعمال ہوتا ہے. ایک مولد کیا ہے؟ حضور کی ولادت، دوسرا ولادت کی جگہ، تیسرا وقت ولادت، دن ولادت کا دن، یوم ولادت یا وقت ولادت. یہ تین معنی ہیں. جب ہم کہتے ہیں میلاد سنت ہے تو اس کا معنی یہ ہے حضور کا میلاد منانا سنت ہے، یعنی حضور کی آمد پر مسرتوں کا اظہار کرنا، خوشیاں منانا، یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. اس سنت کو ہم براہ راست حدیث سے ثابت کرتے ہیں. میلاد ہے کیا؟ میلاد، چونکہ ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم میلاد کو ڈیفائن کریں کہ میلاد کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب کوئی اور ڈیفائن کر کے، کوئی اور تعریف کر کے میلاد کی ہمیں کہے کہ یوں میلاد ثابت کرو، ہم کہیں گے ہم پلینٹیف ہیں، ہم کلیمنٹس ہیں، ہم مدعی ہیں. جو میلاد مناتا ہے، جس کا دعویٰ ہے، اپنے دعوے کی تعریف وہ خود کرے گا نا. ہم مدعی ہیں میلاد منانے کے. اگر ہم مدعی ہیں، ہم کلیمنٹس ہیں، وہ ڈیفینڈنٹس ہیں. ہم پلینٹیفس ہیں، وہ ڈیفینڈنٹس ہیں. ہم مدعی ہیں، وہ مدعا علیہ ہیں. اور مدعی کا کام ہے کہ وہ ڈیفائن کرے، ڈیفینیشن بتائے کہ یہ میلاد ہے. ہمارے نزدیک میلاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے معجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ میلاد ہے. سو میلاد کیا ہے؟ میلاد میں کیا کیا جاتا ہے؟ محفل میلاد میں اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر بجا لاتے ہوئے کہ ہے اللہ تیرا کرم، تیری عنایت کہ تو نے اپنا محبوب عطا فرما دیا. محبوب عطا فرمانا کوئی چھوٹی بات نہیں. کیا کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ کیا کوئی کبھی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ دینا تو دور کی بات ہے، جس سے پیار ہو جائے لوگ اپنا محبوب کسی کو دکھاتے بھی نہیں، دکھاتے بھی نہیں. دینا کو دور، وہ تو چھپاتے ہیں، میرا پیارا ہے، بس میں اسے دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے.
کیوں دکھائیں بھائی؟ وہ کریم رب ہے، وہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ارے میں احسان ویسے نہیں جتلاتا. نماز دی احسان نہیں جتلایا، روزہ دیا احسان نہیں جتلایا، عبادت دی احسان نہیں جتلایا، سب کچھ دیا احسان نہیں جتلایا. ہاں اگر محبوب دے دیا ہے تو کوئی چھوٹی چیز دی ہے، اس پہ احسان ضرور جتلاؤں گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. وہ احسان جتلاتا ہے کیونکہ اپنا محبوب ہمیں دے دیا، محبوب دے دیا ہے. اور جب محبوب دیا تو احسان جتلایا. اگر احسان جتلائے گا تو اگر ہم اس کے بندے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ کوئی احسان کرے نہ جتلائے پھر بھی شکریہ ادا کرو. وہ جتلا رہا ہے تو ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ وہ جتلا رہا ہے، خود فرما رہا ہے میں نے احسان کیا، یاد دلا رہا ہے ہمیں، پھر بھی ہم میلاد نہ منائیں. ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ وہ فرما رہا ہے کہ میں نے محبوب دے دیا اور ہم یہ بھی نہ کہیں مولا تیرا شکر تو نے محبوب دے دیا. اب یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب اعتراض یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل، قرآن اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر خوشیاں مناؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فضل علم ہے اور رحمت حضور ہے. رحمت کون ہے؟ حضور ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اس رحمت پر بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، خوشیوں کا اظہار کرو. ابن عباس جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے علم تفسیر سیکھا، آقا سے علم تفسیر سیکھا، وہ خود فرما رہے ہیں رحمت اس آیت میں ذات مصطفیٰ. اور اگر کوئی ان کی تفسیر نہیں مانتا اور جاننا چاہتا ہے رحمت کون ہے، آج کی تقریر سن لے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور رحمت ہیں. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرو. اعتراض، جو بات تم سمجھے وہ صحابہ نے کیوں نہیں سمجھی؟ جو بات تم نے سمجھ لی ہے بھائی، اگر میلاد اتنی اہمیت کا حامل ہوتا تو صحابہ نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہوگی، لیکن صحابہ نے میلاد نہیں منایا. تو آج آپ کو بتا دوں، میلاد اور سیرت کمیٹی کے احباب اور سنی جمعیت آل کرناٹک کے تمام کارکنان، آپ کو مبارک ہو. آپ وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے. آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آقا نے خود کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے میلاد کیا ہے؟ آقا کی ولادت کے معجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تو نے اپنا محبوب دیا ہے. یہ میلاد ہے اور یہ ہم نے ثابت کر دیا. اب سماعت فرما لیجئے. حضرت خریم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد ان امدحك. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. آقا آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. انی اريد ان امدحك. اچھا یہ واقعہ کب کا ہے؟ غزوہ تبوک کا واقعہ. غزوہ تبوک کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ 30,000 کا مجمع، 30,000 صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں. کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ موجود ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اب نعت پڑھنے کے حوالے سے لوگ کہیں گے یہ نعت ہی ہے، نا میلاد کہاں ہے؟ لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا یہ نعت فقط آقا کی تعریف نہیں ہے، یہ نعت صراحتاً میلاد ہے، صراحتاً میلاد ہے. یہ ساری نعت ہے ہی میلاد مصطفیٰ. نعت کے الفاظ سماعت فرمائیں. نعت پڑھتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ. ولدت کیا ہے؟ ولد یلد. آقا آپ کا جب میلاد ہوا، آقا آپ کا جب میلاد ہوا، انت لما ولدت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا میلاد ہوا تو آپ کے نور سے تمام زمین روشن ہو. آقا جب آپ کا میلاد ہوا یہ روشنی روشن بیگ صاحب آپ کو بھی ملے. آقا جب آپ کا میلاد ہوا تو آپ کے نور سے تمام زمین روشن ہو گئی.
یہ حدیث، اس حدیث میں یہ پوری نعتیہ کلام ہے، اس تمام نعتیہ کلام کے ہر مصرے میں میلاد کا ذکر، ہر مصرے میں میلاد کا ذکر ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ حدیث کے حوالے سن لیں، یہ ایک روایت نہیں ہے، ایک حوالہ نہیں دے رہا، آقا کی 12ویں کے صدقے 12 حوالے دے رہا ہے، 12 حوالے دے رہا ہوں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ آج کے بعد کوئی کہے میلاد بدعت ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، آپ کہیں نہ بدعت نہیں ہے، یہ 30,000 صحابہ کی سنت ہے، 30,000 صحابہ کی سنت ہے، 30,000 صحابہ نے آقا کی موجودگی میں آقا کا میلاد منایا، اور میلاد بھی ایسا کہ ہر شعر میں آقا کی ولادت کا ذکر ہے، ہر شعر میں آقا کے میلاد کا ذکر ہے۔ کوئی کہے حدیث کہاں سے لائے ہو بھائی، ہم نے یہ حدیث نہیں سنی، ہم تو سمجھتے تھے کہ بدعت ہے۔ نہ، پہلے لفظ میلاد کو ڈیفائن کریں، اس کی تعریف بیان کریں، میلاد ہے کیا، یہ ضروری ہے۔ ہمیں مار اس وقت پڑتی ہے جب میلاد کا تعارف نہیں کراتے، ہم لائٹ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھنڈے لہرانا شروع کر دیتے ہیں، یہ جھنڈے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، میلاد کی اصل ثابت کریں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ آپ کو قرآن میں یہ ارشاد فرمائے کہ فلاں دکان سے اس قسم کی لائٹس لائیں، فلاں دکان سے اس قسم کے جھنڈے بنا کے لائیں، کیا ہم نے یہ ثابت کرنا ہے؟ اسلام کا کام تو یہ ہے کہ اصول دے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی مختلف لائٹس اور مختلف ڈیکوریشنز حدیث میں بیان کرنے تھے، یہ حضور کا کام تو نہیں ہے۔ اور اگر یہی حضور کا کام ہوتا تو قادریہ مسجد بنانے والوں کو یہ خوبصورت آرکیٹیکچرل ڈیزائنز جو ہیں، کیا یہ حدیث میں آپ تلاش کر رہے ہیں؟ کیا حدیث میں تلاش کیا تھا؟ حضور نے فرمایا ایسی مسجد بنانا، ایسا سارا مسجد کا سلسلہ ہو، اس قسم کی روشنی ہو، اس قسم کا سٹیج ہو۔ اور میلاد کے جتنے منکرین انکار کرتے ہیں اور میلاد کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ لائٹ ثابت کرو، یہ جھنڈے ثابت کرو، یہ تمہارا میلاد منانے کا جو طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم میلاد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں گے، یہ جھنڈیاں یہ تو وقت کے گزرنے سے یہ نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ بدعت ہے، آپ کہو تو ٹھیک ہے، تو کیا آپ اپنی تمام مساجد کو شہید کر دو گے؟ کیا حضور کے دور میں ایسی مساجد تھی، ایسی روشنی تھی، ایسی لائٹس تھی؟ کہتے نہیں، مسجد بنانا قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ مرور زمانہ کے ساتھ چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں میلاد قرآن و سنت سے ثابت ہے، باقی دنیا کی بدعتیں ہیں وہ جائز ہیں ساری۔ اب بات سمجھ گئے نا؟ ہم جب کہتے ہیں نا کہ بھائی حضور نے یہ فیس بک کے ذریعے تبلیغ کا کام نہیں کیا، واٹس ایپ کے ذریعے تبلیغ کا کام نہیں کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، تبلیغ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ فیس بک واٹس ایپ یہ دنیا کی بدعت ہے، دنیا کی بدعت پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی باز پرس نہیں، یہ بدعت دنیاویہ ہے یا بدعت لغویہ ہے، یہ اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، بدعت لغویہ یا بدعت دنیاویہ۔ تو ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھائی ہم نے تو بہت بڑی دلیل دی تھی کہ یہ انٹرنیٹ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی چیزوں کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ بھی کہہ دیں بھائی یہ جھنڈیاں یہ پھر دنیا کی چیزیں ہیں، یہ لائٹس یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ابھی ان پر بات نہیں کرتے، ان کو بدعت حسنہ بعد میں ثابت کریں گے، پہلے اصل کی طرف آؤ۔ اصل کیا ہے؟ میلاد میرے آقا نے بھی منایا، صحابہ نے بھی منایا۔ 30,000 کا مجمع ہے، حدیث کا ریفرنس لکھ لیجئے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو نقل فرمایا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل فرمایا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل فرمایا، ابو نعیم نے الحلیہ میں نقل فرمایا، ابن عبد البر نے الاستیعاب میں نقل فرمایا، امام اسقلانی نے الاصابہ میں نقل فرمایا، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل فرمایا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا، امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں نقل فرمایا، امام حلبی نے السیرہ میں نقل فرمایا، ابن قدامہ نے المغنی میں نقل فرمایا۔ میلاد کی یہ حدیث 30,000 صحابہ نے آقا کی موجودگی میں میلاد بنایا، یہ 12 حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے۔